آج ہم سورہ کہف اور سورہ مریم پڑھیں گے۔ سورہ کہف اور سورہ مریم میں بنیادی مضامین کون کون سے ہیں اور اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے بارے میں مختصر پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ سنائیں گے تراویح میں۔ سورہ کہف میں 3 بنیادی واقعات بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ کہف، اصحاب کہف کا واقعہ، پھر دوسرا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو اس کا جو واقعہ ہے وہ تذکرہ ہو، اس کا تذکرہ ہے، اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ کہف 3 واقعات پر مشتمل ہے۔ اور جب ہم سورہ کہف کے شان نزول کو یا 15 پارے تک جتنے بھی صورتیں ان کے شان نزول اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ترتیب ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ مکی دور ہم 4 کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا دور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور 3 سال تک یہ خفیہ دعوت کا دور تھا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو اور ان لوگوں کو جن پر ان کا اعتماد تھا، صرف ان لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ دوسرا دور یہ 4 اور 5 نبوی کا دور ہے۔ اس دور میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان سارے انسانیت کو مخاطب کیا، وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے اقربا کو اور پھر سارے انسانیت کو ایک چوٹی پر بلایا اور ان کو کہا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو یہ دین ہے۔ پھر تیسری دور میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک یہ اس پر محیط ہے، اور اس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عرب کو ان کو مخاطب کیا، سارے قبیلوں تک پہنچ گیا اور سارے لوگوں کو کہا کہ آپ نے اس دعوت کو قبول کرنا ہے۔ اور اس 5 سے لے کر 10 نبوی تک عرب کے لوگ، مشرکین عرب، انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تضحیک، استہزاء، اور ان کے پیچھے وہ ہنستے تھے کہ ارے دیکھو یہ تو ساری دنیا پر چھا جانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ دور بھی بہت زیادہ خطرناک دور تھا۔ ہجرت حبشہ اولیٰ، ہجرت حبشہ ثانیہ، وہ واقعات اس میں آئے تھے۔ اور آخری دور مکی کے دور میں وہ 10 نبوی سے لے کر 13 نبوی تک، ہجرتی مدینہ تک، یہ دور بہت زیادہ سخت دور تھا۔ یہ اب استہزاء سے اور ہنسنے سے اور تضحیک سے اس سے بات آگے نکل گیا تھا، اب بات ظلم تک پہنچ گیا تھا۔ اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ظلم کر رہے تھے۔ جب وہ مدینہ کے اندر مسجد مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا تو لوگ آتے تھے، اس کی وہ گلی میں چادر وغیرہ وہ ڈال لیتے تھے اور ان کو بہت زیادہ اذیت دیتے۔ ان کے صحابہ کرام کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو بہت زیادہ تکالیف دی گئی۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کیا اس آخری دور میں، جو چوتھی دور ہے، مکی کی چوتھی دور، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اور مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اس کو ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ جس طرح وہ اصحاب کہف کے وہ چند جوان وہ اکیلے کھڑے تھے اور انہوں نے اس ظلم کا، اس ساری دنیا کا اور اس شدت کا مقابلہ کیا اور وہ لوگ آخر کار کامیاب ہو گئے، اسی طرح آپ کی مثال اصحاب کہف والے ہیں، اور یہ جو لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں ان کی مثال اس وقت کی ظالم جابر حکومت کی طرح اور اس وقت کی ظالم اور جابر لوگوں کی طرح ہے جو ان پر ظلم ڈائے جا رہے تھے۔ اور ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ آج ہم بحیثیت مسلمان، ہم نوجوان، اصحاب کہف اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس لیے لایا ہے کہ آپ نے نوجوان ہونے کے ناطے آپ نے اس دین کے لیے قربانی دینی ہے۔ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو اس دین کے لیے قربانی نوجوان لوگوں نے دی ہے۔ آپ اس اصحاب کہف کو بھی دیکھیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کے وقت کو بھی دیکھیں، اور آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو بھی دیکھیں، نوجوان صحابہ تھے، انہوں نے قربانی دی تھی۔ تو ایک مخفی پیغام ہے کہ آپ نے جوان ہو کے، مسلمان ہو کے آپ نے اس دین کی دفاع کرنی ہے، اور آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو انقلاب نہیں لایا جا سکتا۔ سب سے پہلے واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ پھر آگے چل کر خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس دنیا کے اندر کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کیوں نہیں ہے، خضر علیہ السلام ہے، آپ وہاں جائیں گے، وہ سارا تفصیلی واقعہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ بظاہر تو آپ کسی چیز کو بہت زیادہ ناکام دیکھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی مخفی رکھتے ہیں۔ اگر آپ بظاہر بہت زیادہ ناکام ہیں تو اس چیز کو نہ دیکھیں، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ حق پر ہے یا نہیں۔ اور تیسری واقعہ ذوالقرنین کا، اور یہ 3 واقعات کے بارے میں مکہ کے مشرکین وہ پوچھتے تھے کہ یہ اصحاب کہف کون ہے، یہ خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، یہ ذوالقرنین کون تھا، اور یہ اس لیے پوچھتے تھے کہ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غلط معلومات دے دیں گے تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس طرح نہیں ہے، اور ہم اس کو کہیں گے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔
تو اس لیے یہ لوگ یہ سوالات کرتے تھے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی غلط ہمیں معلومات اور انفارمیشن دے گا اور ہم اس کی نبوت کو جھٹلائیں گے. تو جب بھی اس نے اس طرح کے سوالات پوچھے ہیں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً قرآن کے اندر اس پہ صورتیں نازل کی ہے, اس کو تفصیلاً بیان کی ہے. اور پھر آگے چل کر ہم سورہ مریم اس کا تذکرہ کریں گے. سورہ مریم جو 4 ادوار میں نے بیان کیے یہ تیسری دور میں نازل ہوئی تھی, 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک اس دوران میں سورہ مریم نازل ہوئی تھی. اور یہ ہجرت حبش اولا اور ہجرت حبش ثانیہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی. جب مدینہ مکہ کے اندر مظالم بہت زیادہ بڑھنے لگے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ اجازت دی کہ آپ جائیں حبشہ کی طرف جائیں, آپ وہاں ہجرت کریں. تو پہلے ہجرت حبشہ اولا میں تقریباً 10-15 لوگ تھے, اس میں عورتیں بھی شامل تھے. اور پھر جب دوسری ہجرت ہوتی تھی تو اس میں ہجرت حبشہ اولا میں تقریباً 70-80 تک لوگ تھے. کچھ عورتیں تھے, 7 تک عورتیں تھے اور 83 تک مرد تھے, اس طرح کی کوئی فگر ہے. تو جب وہ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کیا, اور اس سورہ میں 3 بڑے واقعات ہیں. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا, اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو اس لیے نازل کیا کہ آپ جب ہجرت حبشہ میں جائیں گے اور وہاں یہ لوگ آپ کے پیچھا نہیں چھوڑیں گے. مکہ کے مشرکین نے ویسا ہی کیا کہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ دیا اور وہ وہ چلنے لگے. اور حبشہ کے بادشاہ کو اس نے بتایا کہ یہ لوگ اپنے دین سے پھر گئے ہیں, اپنے دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے, اس کو ہمارے بستی میں اور مکہ میں واپس بھیج دیں. تو جب حبشہ کے بادشاہ نے اس کو بتایا کہ میں تو اسی طرح اس لوگوں کو نہیں بیچ سکتا, میں پہلے اس کی تحقیق کروں گا. تو حبشہ کی بادشاہ نے اس صحابہ کرام کو بلایا. جب ان کو بلایا تو انہوں نے اس سورہ مریم کی آیاتیں سنانے شروع کی. اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, پھر اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ, اور یہ سب واقعات اس لیے بیان کیے کہ اس سے پہلے جو نبی گزرے ہیں, اس سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں, اس سے پہلے جو رسول گزرے ہیں, ان پر بھی اس طرح کی تکلیف, ان پر بھی اس طرح کی مظالم کیے گئے تھے, اور آخر کار وہ کامیاب ہو گئے اس دنیا کے اندر, اس دنیا کے حوالے سے یا اس دنیا کے مطابق یا اس دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر وہ ناکام بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ کامیاب ہو گئے. آپ نے اسی کام کو لے کے چلنا ہے, اسی دعوت کو لے کے آگے بڑھنا ہے, اسی کام کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے, اسی میں آپ کی کامیابی ہے. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اس صورتوں کے اندر تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امداد, معجزہ وہ ضرور آئے گا اور آپ کامیاب ہو کر رہے گا. اور وہی ہوا جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مختصر مدت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو. کل ہم انشاءاللہ آگے صورت پڑھیں گے.